بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جستجو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ اسد بشیر۔ آپ نے اکثر ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں جائنٹس یعنی دیوقامت انسان دیکھے ہوں گے، جو لمبی چوڑی جسامت کے ساتھ ساتھ بھرپور قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ سندباد جہازی کے سفر نامے ہوں یا الف لیلا کی داستانیں، ایسے دیوقامت انسانوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ وہ انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل دینے اور پیروں سے کچل دینے پر قادر تھے۔ لیکن دوستو، فلموں اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے جس کے طویل قد کا یہ عالم تھا کہ وہ سمندروں میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا۔ روایات کے مطابق اس شخص نے 3500 برس کی عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے ادوار دیکھے۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن عنق بتایا جاتا ہے، جبکہ اسی شخص سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا، اس کے باوجود یہ طوفان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ ان روایات کی تصدیق بھی ملتی ہے جبکہ تردید بھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اوج بن عنق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش پر بھون کر کھاتا۔ یہ طویل دراز قامت شخص انتہائی سرکش، کافر اور جابر تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش زنا کے نتیجے میں ہوئی۔ اوج بن عنق کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ آپ نے ان 12 سرداروں کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ یہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن عنق نامی اس دیوقامت انسان سے ہوا۔ اوج بن عنق نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ اوج نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ انہیں چیونٹی کی طرح پیر سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان سب سرداروں کی جان بخشی کروا دی۔ یہ تمام سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوش بن نون اور کالوت بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ نے جب اپنی قوم کو ترکیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں، اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی، اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انق نے انہیں دیکھا تو چاہا چیونٹی کی طرح پیروں سے مل دے اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنے پر اپنا عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اوج بن انق یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں زمین پر گر گیا۔ اس کا زخم دن بدن اس طرح سے پھیلا کہ وہ اس کو موت کی آغوش میں لے گیا۔ اس کی ہڈیاں مدتوں اسی میدان میں پڑی رہیں۔ بہت سی کتب تفاسیر اور تاریخ میں لکھے اوج بن انق کے واقعات کے باوجود بہت سے علماء کرام اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ اصل حقیقی بات کا علم تو صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔